الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذِ اسْتَسْقَى، وَإِذ اور جب، استسقا پانی مانگا، استسقا یستسقی استسقاءً پانی مانگنا، جیسے نماز استسقا جو کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے تو پانی مانگا جاتا ہے، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو استسقا پانی مانگنا تو یہ نماز میں بھی ہو سکتا ہے، عام دعا میں بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے کہا کہ بارش کے لیے دعا کیجیے، پانی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ بادل نہیں تھے تو آسمان کے کناروں سے اچانک بادل اٹھے اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ایک ہفتہ ہوئی، اگلے جمعے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دعا کا کہا کہ اب رکنے کی دعا کیجیے، تو آپ نے دعا کی تو بارش تھم گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دور میں اپنے گھروں کو واپس گئے۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب تمار، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فقلنا اضرب بعصاک الحجر پھر ہم نے کہا تو اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، بعصاک عصا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کئی کام لیے گئے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو سمندر پہ پانی میں لاٹھی کو مارو، تو وہ دو پہاڑوں کی مانند پانی جم گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے اس آیت میں ہے کہ پتھر پہ مارو، اور ایسے ہی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں، ومعارب اخرى اور اس سے دوسرے کام جو ہے وہ بھی لے لیتا ہوں۔ یعنی یہ ایک ہتھیار تھا، سمجھے کہ کام لینے کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ شاید اب جو ہے ان کو بوڑھے استعمال کرتے ہیں سہارا لینے کے لیے۔ تو فقلنا اضرب بعصاک الحجر تو ہم نے کہا کہ لاٹھی کو پتھر پر مار، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا دو عشرہ دس، دو اور دس بارہ، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، عینا چشمے، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فانفجرت اس کا مادہ ہے فا جیم را، فجر، فجر کہتے ہیں کہ روشنی کا پھوٹنا، وہ پھوٹنا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد تحقیق یا بلا شبہ، علما جان لیا، کلو سب، اناس لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، یہ ظرف ہے کہ جگہ کہ جہاں سے پانی پینا تھا۔ قد علم کل اناس مشربہم تو بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو کھاؤ، واشربو پیو، من سے رزق اللہ اللہ کے رزق سے، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ تعصوا فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فسادی بن کر، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا مچاؤ۔ تو اب اس آیت میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ وہ صحرا میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، مشکل تھی، پریشانی تھی، تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پانی کی۔ تو آپ بھی صحرا میں ہوں تو کس سے دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو پتہ چلا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، مشکل میں، پریشانی میں بھی اور عام حالات میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فوری یہ نہیں کہ بارش دی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف پانی کی دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔
کہ وہاں پہ تمہارا کوئی 2-4 دن ٹھہرنا نہیں ہے، ایک مستقل ہے، تو پھر اپنی لاٹھی جو ہے اس کو پتھر پہ مارو، دعا کے بعد اسباب اختیار کرو۔ تو پتہ چلا کہ دعا کر کے صرف اسی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، اسباب کے علاوہ اللہ رب العزت بندے کو عطا کر دے تو وہ اس کی عطا ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بغیر اسباب کے اللہ رب العزت نے چیزیں عطا فرمائی، لیکن عموم کیا ہے کہ دعا پر پھر اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو وحی نازل ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پتہ چل جاتا تھا کہ دعا کی ہے، اب کون سے اسباب اختیار کرنے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم دعا کریں، اللہ رب العزت پھر اس مشکل سے نکلنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، راستے پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں نظر آتی ہیں، اسی راستے سے کسی دوسرے راستے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے کہ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ تو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف پانی کی دعا کی تھی، اتنی یعنی کہ دیکھیں کہ ڈیپلی گہرائی میں جا کے انہوں نے یہ چیزیں نہیں مانگی تھی۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو عطا کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کی عطا بہترین ہے کہ جو انسان نے بندے نے اللہ سے مانگا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے ذہن میں ہے شاید یہی میرے لیے بہتر ہے، بلکہ اسی کو بہتر سمجھتا ہے، وہ ملے گا تو اس کی دعا قبول ہوئی ہے، وگرنہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت وہ بہترین عطا کرتا ہے، اسے پتہ ہے وہ عطا کرنے والا ہے کہ کس کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے اور کیا دینا ہے، وہ دوسرے طریقوں سے بہترین اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، یہ وہی چیز جو مانگی ہے وہی عطا کر دیتا ہے۔ تو پانی مانگا تھا تو اللہ نے 12 چشمے دے دیے اور وسعت کے ساتھ۔ فن فجرت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر پھوٹنا، اور دوسرے فم بجست کا لفظ بھی ہے کہ جس میں ہوتا ہے کہ رسنا پانی کا، تو پہلے پانی رسا، پھر ایک وسیع پیمانے پر پھوٹ پڑا اور کثرت کے ساتھ، جو ان کی ضرورت کے لیے کافی تھا، پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، پھر لوگوں میں سے ہر ایک نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو۔ یہاں پہ کیسے جانا، قرآن خاموش ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہی سے بتا دیا کہ ہر قبیلے کا یہ چشمہ ہے، یہاں سے وہ پانی لے گا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، پھر حکم ہوا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال یہ بھی اللہ کی عطات ہے، کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرنا یہ بھی اللہ کی عطات ہے۔ بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، شاید وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ کھانا پینا اس پہ بھی اجر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہر اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے۔ یہاں پر کلوا واشربوا، کھاؤ پیو کا حکم ہے، لیکن ولا تسرفوا، قید نہیں لگائی کہ اسراف نہ کرو۔ دوسری جگہ پہ ہے کہ اسراف نہ کرو، کہ عبادت تب تک ہی عبادت رہتی ہے کہ جب تک وہ اللہ کی حد میں رہ کے کی جائے۔ جب حد کو توڑ دیا جائے، لمٹ کو کراس کر دیا جائے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، وہ نافرمانی بن جاتی ہے۔ کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اور اس آیت میں کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ رزق ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ رزق ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ کھاؤ پیو اور فساد نہ کرو زمین میں، کہ جب بندہ کھاتا پیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، وافر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مستیاں کرتا ہے، فساد کرتا ہے، دنگا مچاتا ہے۔ تو فساد بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حصی، ایک معنوی۔ حصی فساد کہ ظاہراً جو مشاہدہ کیا جائے، قتل و غارت، کسی کا حق مار لینا، نجائز کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور معنوی کفر و شرک، نفاق، حسد، بغض، دھوکہ، یہ سارے فساد کی صورتیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اس کا شکر کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسراف بھی نہ کرو، اور نہ ہی اس زمین پر دنگا فساد کرو، یعنی فساد کرتے پھرتے پھرو، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں پر کثرت کے ساتھ شکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔